ویلکم بیک ناظرین اسٹریٹ کرائم کی وارداتیں ہیں کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. شہری بل بلا اٹھ رہے ہیں اور ہاتھ جوڑ کر یہ مطالبہ کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ خدارا اس مہنگائی میں جہاں ہم روزگار کمانے کے لیے باہر نکلتے ہیں، جہاں ہماری اپنی زندگی جو ہے وہ مشکل بن چکی ہے، جہاں پر ہمارے اوپر بہت سارے اور مسائل ہیں فائنینشلی، اور وہاں پر آ کے آئے روز جو ہے ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ جی اب گلی محلے سے جو ہے وہ لوگ لٹ رہے ہیں. اب یہاں تک تو پھر برداشت ہو جاتا تھا. شہری کہتے ہیں کہ اب ٹولیوں کی شکل میں ملزمان آ رہے ہیں، 10 12 کی تعداد، اور ہوٹل کے ہوٹل لوٹ کے لے کے جا رہے ہیں، اور کوئی مزاحمت کر دے تو گولی مار دی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں، اورنگی ٹاؤن میں ایک واقعہ رپورٹ ہو گیا جس میں جو ہے وہ عورت کا گلا کاٹنے کے معاملات سامنے آئے. 35 لاکھ کا کیا معاملہ تھا؟ ان دونوں اہم اسٹوریز کے اوپر چیف رپورٹر ہمارے اسد زیدی صاحب کیا فائنڈنگز ہیں؟ اندرونی چیز بتائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کب تک چلتا رہے گا اس طرح؟ جی دیکھیے علی رضا، سب سے پہلے تو اہم بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی کا فائدہ کیا ہوا، یہ سوال کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس وقت کراچی کے شہری جب ضلع بستی میں درجن سے زائد موٹر سائیکلوں پر سوار مبینہ ڈاکوؤں نے لوٹ مار مچائی اور شفیق موڑ پر ایک ہوٹل پر بیٹھے ہوئے متعدد شہریوں کو لوٹ لیا گیا. عینی شاہدین کا کہنا یہ ہے کہ وہاں پر 8 موٹر سائیکلوں پہ سوار درجن بھر ملزمان آئے. انہوں نے بڑی آسانی سے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو یرغمال بنایا اور ان کو ان کی قیمتی اشیاء سے محروم کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہوٹل پر موجود کیش کاؤنٹر سے کیش بھی لیا، لوگوں کے موبائل بھی لیے. ارے کیا جنگ لڑنے جا رہے تھے اسد زیدی صاحب؟ سوال کون کرے گا، کون جواب دے گا اس کے اوپر؟ یہ درجن کے حساب سے مسلح ہو کے سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں نا. یہ سوال کون کرے گا جو لوٹ رہے ہیں کہ یہ کیا جنگ لڑنے آئے ہوئے ہیں؟ کون سا شہر ہے؟ کیپٹل سٹی ہے بھائی. دیکھیے پہلے تو اہم ترین بات یہ ہے کہ کیا جن لوگوں کو آپ دوبارہ لے کر آئے ہیں، جن شکلوں کو تبدیل کیا گیا ہے، وہ اہل نہیں تھے یا اب بیٹھے ہوئے لوگ اہل نہیں ہیں؟ یہ کہاں پر پلاننگ ہو رہی ہے؟ کون لوگ پلاننگ کرتے ہیں؟ کون لوگ آ کے لوٹ مار کرتے ہیں؟ اس میں پھر انتہائی اہم چیز علی رضا آتی ہے، وہ یہ آتی ہے کہ علاقوں میں بیٹھے ہوئے افسران تبدیل کر دیے، ڈیوٹی افسران تبدیل کر دیے، SHOs SSP سب تبدیل کیے. نہیں کیے تو انٹیلیجنس افسران جن کی ذمہ داری ہے علاقے کے اندر پہلے سے آ کر آگاہ کرنا چیزوں کے بارے میں، وہ افسران سال سے بیٹھے ہیں جن کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں بہت ویلڈ پوائنٹ ہے صاحب، بہت ویلڈ پوائنٹ، بہت زبردست. ان افسران کو تبدیل کرنے کی طرف ابھی کوئی توجہ نہیں دی گئی. انٹیلیجنس کے افسران جو تھانوں پہ موجود ہیں وہ 5 سال 10 سال 8 سال 4 سال سے بیٹھے ہیں، اس پہ کوئی بات نہیں کی جا رہی. جو کچھ مرضی کر لیں، جب تک یہ نہیں بدلیں گے، حالات نہیں بدلیں گے. اور بات یہ سوال شہری کرتا ہے نا اسد زیدی صاحب کہ یہ کوئی زیر زمین آ رہے ہیں، آسمان سے کہ اتر کر آ رہے ہیں، انہی جگہوں پہ اسی شہر کے ارد گرد رہتے ہیں نا، آ کے وارداتیں کر کے چلے جاتے ہیں. دیکھیے پہلے کہا گیا کہ باہر سے آئے تھے، پھر کہا گیا غیر مقامی تھے، پھر کہا گیا یہاں کے نہیں تھے. اب نئی چیز سامنے آئے گی. حل کی طرف کوئی نہیں آتا ہے، لوگوں کو بدلتے رہے، حالات نہیں بدلیے گا. جب تک انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں ایک دوسرے سے معلومات شیئر نہیں کی جائے گی، اسی طریقے سے ڈکیت دندناتے پھرتے رہیں گے اور پھر لوگ... ارے ہم اس کو کیا رہے ہیں اسد زیدی صاحب؟ اورنگی ٹاؤن کا بتائیں. اورنگی ٹاؤن میں گلے کاٹے جا رہے ہیں، مطلب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جی دیکھیے کہ کس انداز سے 65 سال کی وہ خاتون معمر خاتون کا گلا کاٹ دیا گیا جب ان کے شوہر موجود نہیں تھے گھر میں. اورنگی ٹاؤن میں دل ہلا دینے والی ایک واردات ہوئی اور اس کے اندر باقاعدہ طور پر ڈکیت کو ترس نہ آیا. یہ 35 لاکھ روپے کی رقم ان کے گھر میں کس نے کب کیوں بھیجی اس تک کا اس کو علم تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ان خاتون کے شوہر گھر پہ موجود نہیں ہے. جو CCTV فوٹیج مبینہ طور پر سامنے آئی اور اس کے اندر یہ پولیس حکام کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ملزم تھا، اس کو یہ پتا تھا کہ کب مشین ایمبرائڈری کی بکی، کب پیمنٹ گھر پر آئی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ بآسانی میں لوٹ بھی لوں گا. اور اس ظالم کو بھی ترس نہ آیا اور اس نے گلا کاٹ دیا 65 سال کی معمر خاتون کا. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف لوگ روڈوں پہ لٹ رہے ہیں، اس کی SOP کوئی نہیں ہے. مطلب سیدھی بات ہے نا اسد زیدی صاحب کہ ملزمان جو ہیں ان کو کسی جگہ پہ شے ہے نا، ان کو معلوم ہے کہ ہم وارداتیں کر لیں گے، ٹولی کی شکل میں کریں، دو کر کے کریں، پکڑے اتنی آرام سے نہیں جائیں گے، پکڑے جائیں گے تو بیل پہ باہر آ جائیں گے.
जी देखिए, जो पहले दावे किए गए, मैं इसको कंक्लूड करूंगा, जो पहले दावे किए गए कि हमने एक प्राइवेट फौज हायर कर ली है वुकला की, जो कि लड़ेगी इन मुल्जिमान के खिलाफ कोर्ट्स में, वो दावे भी रायगा गए पिछले आईजी साहब के। और उसके बाद फिर ई टैगिंग की बात की गई कि 8,000 से 12,000 मुल्जिमान को ई टैगिंग होगी, वो दावे भी रायगा गए। और उसके बाद फिर हमें अब बहुत 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 शुक्रिया असद जैदी साहब, तफसीलात से मुकम्मल तौर पे आगाह करने के लिए दिल जुड़ता है। और नाजरीन बस यही कहूँगा कि खुदारा वो दिन ये शहर के इस शहरी देखे कि यहाँ के भी मसाइल जो हैं उस तरह हल होते रहे, यहाँ के मुल्जिमान भी पकड़े जाएँ और उसी तरह, और ये जो मुल्जिमान को शय मिल रही है इनका जो है कला कमा हो सके। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे इसी शहर के अहम मसाइल को लेकर आपके सामने रखेंगे और उसके ऊपर गुफ्तगू करें और कंसर्न अथॉरिटी से भी सवाल करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।